السلام علیکم۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب ہم موبائل اوپن کرتے ہیں تو فوراً ہمارا دھیان جو مین مقصد ہو جس کے لیے ہم نے موبائل اوپن کیا تھا وہ کال کرنی تھی، میسیج کرنا تھا یا کوئی اور کام تھا، اس سے ہٹ کے جو مختلف ایپس ہیں جیسے فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، انسٹاگرام ہے یا ٹک ٹاک ہے، تو ہماری توجہ ادھر چلی جاتی ہے اور ہم مختلف ریلز دیکھتے دیکھتے ہمیں آدھے گھنٹے بعد یا 15 منٹ بعد یا 10 منٹ بعد 5 منٹ بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا مین کام کیا تھا جس کے لیے ہم نے موبائل اوپن کیا ہے۔ تو سوچیں اگر ہمارا جو ہم لوگ جن کی برین کی ڈیولپمنٹ گروتھ ایک نیچرل طریقے سے جیسے جس میں اسکرین ٹائم بالکل زیرو تھا، ان پہ موبائل کا ایسے اثر پڑتا ہے تو بچوں پہ کیا اثر پڑتا ہوگا جن کی ابھی ڈیولپمنٹ ہونی ہے، جن کی برین کی ابھی نشو و نما ہونی ہے، جنہوں نے سننا ہے، سمجھنا ہے، سمجھ کے سیکھنا ہے، بولنا ہے، کرنا ہے، جن کا بیہیویئر جو ہے نا وہ ڈیولپ ہونا ہے، جن کی برین کی نشو و نما ہونی ہے، تو ان پہ موبائل کا کیا اثر پڑتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ایک بڑا بندہ جو ہے جو موبائل اکثر دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کو فرسٹریشن ہوتی ہے، ڈپریشن ہوتا ہے، انزائٹی ہوتی ہے، غصہ بہت زیادہ آتا ہے، اور پروڈکٹیوٹی مطلب کوئی اس کی موبائل دیکھنے سے اس کو کوئی ایسا کام وہ نہیں سر انجام دے پاتا جس میں کوئی محنت ہو یا اس طرح کی چیز ہو جس میں کوئی وہ موبائل دیکھ کے کچھ حاصل کر سکے۔ تو جو بچے ہیں جن کی ابھی نشو و نما ہونی ہے، جن کی گروتھ ہونی ہے، تو اس پہ موبائل کا کیا اثر پڑتا ہے۔ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ 14 سال سے کم عمر بچوں کو موبائل فون بالکل ہی نہیں الاؤ ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی جب تک بچے کی اسپیچ ڈیولپمنٹ نہ ہو، بچے کی ذہنی نشو و نما پراپر نہ ہو جائے، تب تک بچے کو موبائل دینا ایسے ہے جیسے آپ اس کے ہاتھ میں مطلب کوئی بندوق پکڑا رہے ہیں۔ تو بچہ جو ہے اس کو موبائل فون پہ جو چیز دیکھے گا وہ کارٹون دیکھ رہا ہے اور ریلز دیکھ رہا ہے، تو اس کی برین کی ڈیولپمنٹ اسی طرح جو چیزیں دیکھ رہا ہے، چاہے کارٹون میں کوئی چائنیز کارٹون ہے، جاپانی کارٹون ہے، یا کارٹون والی زبان ڈیولپ ہو جاتی ہے یا اس طرح کی زبان ڈیولپ ہو جاتی ہے جو وہ سن رہے ہوتے ہیں، جو سمجھ رہے ہوتے ہیں، اسی طرح اس کو آپ کی آواز، میری آواز، جو باقی آوازیں ہیں وہ اتنی اچھی نہیں لگتی، وہ اس کو پسند نہیں ہوتی، کیونکہ ریل دیکھ دیکھ کے اس کی جو برداشت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک چیز اس کو اچھی نہیں لگتی ریل تو وہ اس کو چینج کر دیتا ہے، اور اچھی نہیں لگتی اس کو چینج کر لیتا ہے۔ تو وہ اسی طرح جب آپ اسے بات کرتے ہیں تو آپ کو اس کی بات کوئی اچھی نہیں لگ رہی ہوتی تو وہ اس کو اسکپ کر دیتا ہے، مطلب آپ کی بات کو سنی انسنی کر دیتا ہے۔ تو بظاہر تو یہ آسان لگتا ہے کہ بچہ رو رہا ہے اس کو موبائل پکڑا دیں، اس سے وہ چپ کر جائے گا، اور کسی چیز میں تنگ کر رہا ہے آپ نے اس کو موبائل دیا تو وہ خاموشی سے بیٹھ جائے گا، لیکن اس کی برین کی جو ڈیولپمنٹ ہے، برین کی جو گروتھ ہے، اس پہ کیا اثر پڑ رہا ہے وہ آپ نہیں سمجھ رہے۔ ابھی یہ باتیں آپ کو شاید جن کے بچے ابھی بالکل چھوٹے ہیں عجیب لگ رہی ہوں گی، لیکن جب آپ کے بچے کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی، ذہنی طور پہ وہ اپنی عمر کے بچوں کے برابر نہیں ہوگا، ان سے پیچھے ہوگا، تب آپ کو یہ باتیں سمجھ آئیں گی۔ تو کوشش کریں آپ کا اگر بچہ موبائل فون زیادہ دیکھ رہا ہے تو اس کا اسکرین ٹائم کم سے کم کرتے جائیں، اور ایک ٹائم ایسے آئے کہ اس کو بالکل ختم کر دیں۔ بڑوں کو جب سٹریس ہو سکتی ہے، غصہ آ سکتا ہے، ڈپریشن ہو سکتی ہے، انزائٹی ہو سکتی ہے، زیرو پروڈکٹیوٹی آ سکتی ہے، تو جو بچے ہیں ان میں کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ کا جو بچہ ہے اگر وہ رو رہا ہے یا تنگ کر رہا ہے تو اس کو بچوں کی طرح آپ اس کو بہلائیں پھسلائیں اور اس کو تھوڑی سی بچوں کی طرح اس کو ٹریٹ کریں، اور آپ خود بچے بے شک بن جائیں اور بچوں کو بچوں کی طرح ہی ٹریٹ کرنا پڑتا ہے، اور اس طرح اس کے جو مطلب ہے وہ آپ کی کنٹرول میں رہے گا اور آپ کی باتوں کو سمجھے گا، اور فزیکلی ایکٹیویٹیز میں اس کو زیادہ لگائیں۔ میرا نام جہانگیر بدر ہے، میں ایک آڈیالوجسٹ ہوں۔ آڈیالوجسٹ کا کام ہوتا ہے سماعت کی تشخیص، اعلیٰ سماعت کے بارے میں معلومات دینا، اعلیٰ سماعت کی فٹنگ، کوکلیئر امپلانٹ اور کوکلیئر امپلانٹ کی میپنگ اور ایکٹیویشن۔ آپ کو یا آپ کے جاننے والوں میں کسی کو بھی سننے کا مسئلہ ہو یا اس طرح کے کوئی اور مسائل ہوں تو آپ ہم سے کنسلٹ کر سکتے ہیں۔